السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ زیب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بات کریں گے اسلام آباد میں سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے۔ یقین مانیں کہ اسلام آباد میں سیلاب نے تباہی مچا کر رکھ دی، اور اس حوالے سے جو جانیں گئی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور جو نقصان ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ سیلاب اچانک اسلام آباد میں کیسے آیا، کس طرح ان بادلوں نے آج اسلام آباد کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس حوالے سے میں بتاؤں گا۔ یقین مانیں کہ اللہ معاف کرے کہ یہاں کی جو صورتحال ہے، جس طرح کی ویڈیو میرے پاس آئیں، جو ویڈیو موصول ہوئی، جس طرح کی اطلاعات مجھے ملی، یقین مانیں کہ بڑے برے حالات ہیں اسلام آباد کے اس وقت۔ ناظرین، یہ سیلاب جو ہے یہ صرف اور صرف اسلام آباد نہیں بلکہ راول پنڈی میں بھی یہ جو سیلاب ہے یہ آیا ہوا ہے۔ مختلف جگہوں پر ہائی الرٹ کر دیا گیا، راول ڈیم پر بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا، اس کے بعد دریائے کورنگ، اس کے بعد دریائے سواں میں دفعہ 144 نافذ کر دیے گئے۔ ناظرین، ہوا کچھ اس طرح کہ اکثر ہم نے یہ سنا تھا، بلکہ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ جو بادل ہیں وہ برستے ہیں، چاہے کھل کر برسیں چاہے آہستہ آہستہ برسیں، لیکن برستے ہیں۔ کبھی آپ نے بادل پھٹنے کی بات کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یقین مانے کہ میں نے اپنی لائف میں تو یہ چیز نہیں سنی کہ بادل پھٹ بھی سکتے ہیں۔ جب بادل برستے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنی مرضی سے پانی زمین پر برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں۔ اور ناظرین، ہوا کچھ اس طرح کہ اسلام آباد کے کسی ایک مقام پر جو بادل تھے وہ بہت زیادہ خوفناک قسم کی انہوں نے شکل اختیار کر لی، بہت زیادہ قسم کی، اور بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ وہ بلیک قسم کے بادل ہو چکے تھے۔ اور ہوا کچھ اس طرح کہ وہ بادل جو تھے اچانک وہ پھٹ گیا، بڑا بادل مکمل طور پر پھٹ گیا، اور یہ بادل پھٹنے کی وجہ سے فوری طور پر جو پانی تھا جو آہستہ آہستہ کر کے نیچے آتا تھا، وہ فوری طور پر سارا کے سارا پانی جب اسلام آباد کے اوپر وہ بادل پھٹا اور اس کا پانی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہوا، تو وہاں کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ وہاں پر جو گاڑیاں ہیں، گاڑیاں جس کے اندر آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اس گاڑیوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سفر کر رہے تھے، وہ گاڑیاں جو ہے میں دیکھ رہا تھا، یقین مانیں کہ ویڈیو جو میرے پاس موصول ہوئی کہ گاڑی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گاڑی جو ہے وہ پانی کے اندر بہنا شروع ہو گئی، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، لوگوں کی لاکھوں روپے کی گاڑیاں اس سیلاب کے اندر بہ کر چلی گئی۔ اور یقین مانیں کہ افسوسناک اپڈیٹ یہ ابھی تک موصول یہ ہوئی کہ جیسے ہی یہ بادل پھٹا، اس کے بعد کچھ لوگ بیسمنٹ میں رہتے تھے، زمین دوز مکان تھا، اور وہ جو بارش کا پانی تھا فوری طور پر اس بیسمنٹ میں گیا، جس کی وجہ سے ایک خاتون اور اس کا بیٹا جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ابھی تک خدا نہ خواستہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس سیلاب نے تباہی تو بہت سی مچائی، لیکن ہلاکتوں کے حوالے سے یا کوئی جانی نقصان کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کوئی ابھی تک موصول نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں پر پانی کی جو صورتحال ہے، جو رفتار ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہے کہ رکنے اور تھمنے والی تو دکھائی نہیں دے رہی۔ ڈپٹی کمشنر راول پنڈی نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس کا باقاعدہ طور پر یہ سٹیٹمنٹ دی کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، جس کی وجہ سے یہ آج صورتحال اسلام آباد کے اندر ہے۔ نالا لیک کے اوپر بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا وزارت داخلہ کی جانب سے بھی، اور یہ اعلان کیے جا رہے ہیں آرمی کی طرف سے کہ کوئی بھی شخص غیر ضروری گھروں سے نہ نکلے، اپنے گھروں میں رہیں۔ یقین مانے کہ آج تک اسلام آباد کی تاریخ میں ہم نے سیلاب کے حوالے سے نہیں سنا، کیونکہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے، اور وہاں پر جو صورتحال ہے، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن، وہاں پر جو ماحول ہے، وہاں پر پانی کی جو نکاسی ہے وہ بڑی بہترین ہے، کیونکہ وفاقی دارالحکومت ہے۔ ہم نے مختلف جگہوں پر، لاہور پر، کراچی پر، ہم نے پنجاب والی سائڈ، سندھ والی سائڈ پر تو ہم نے سیلاب کا سنا تھا، لیکن اسلام آباد میں آج سے تقریباً 2001 میں نے جب اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ 2001 میں کچھ اسی طرح کا کچھ سسٹم ہوا تھا، تب اسلام آباد کے اندر سیلاب آیا تھا، لیکن اس طرح کا نہیں تھا کہ جس طرح پہلی بار اسلام آباد کے اندر جو سیلاب آیا، اس نے اسلام آباد کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اور جتنی لوگوں کی گاڑیاں تھیں وہ پانی میں بہہ کر چلے گی اور تباہی مچا دی۔ اس کے حوالے سے جو ہمیں اپڈیٹ ملے گی وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہم ایک بات میں اپنے پروگرام کے آخر پر یہ ضرور کہوں گا کہ اس زمین پر کیسے نہ کر کے عذاب الہی نہ ہو۔ یہ جو آج اسلام آباد کے اندر صورتحال ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک عذاب الہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر نور مقدم کا سر اس کے در سے جدا کر دیا گیا۔ راول پنڈی کے اندر ایک ماں کو زیادتی کرتے وقت اس کے 14 ماہ کے بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے موت کی گھاٹ اتارا گیا، اور وہ ماں بھی چل بسی۔
اس طرح کے اسلام آباد کے اندر بے شمار ایسے واقعات رونما بھی ہوئے. یہ صرف اور صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام آباد کے اندر ایسا ہوا تو ہی یہ بادل برسٹ ہوئے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب قوموں کی حالت کچھ اس طرح کی ہو جائے تو یقین مانیں کہ ایسی آزمائشیں اور ایسے عذاب ضرور آتے ہیں. ہم اپڈیٹ تھی، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں. ملتے ہیں پھر پروگرام میں، جلد چیک. اللہ حافظ.